اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے پانی کا طوفان۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات گنوانے کے ساتھ ساتھ سیدھے رستے پر چلنے کی تلقین کرتے رہے اور برے کاموں سے روکتے رہے اور یاد کرواتے رہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے ہو اور ہم ہی میں سے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات بتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہیں ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے تو وہ اسے مذاق مستی میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تانے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑئی بن گئے ہیں۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن اسے چلانے کے لیے دریا کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے ماننے والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا، اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، لہٰذا نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب اللہ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔
پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان میں سب لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام، یافس۔ مورخین کا خیال ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی انہی تینوں فرزندوں کی اولاد ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے ایک علاقے میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق کے قریب علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ 1000 سال کی عمر پا کر حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔